کتاب کا نام ہے بستان العارفین شرح ریاض الصالحین، یعنی ریاض الصالحین یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ ہے بستان العارفین کے نام سے۔ یہ جو بستان العارفین شرح ہے، اب تک اس کتاب کی تقریباً 4 جلدیں پبلش ہو چکی ہیں۔ 5ویں جلد جو ہے وہ پریس میں گئی ہے، کچھ دنوں میں انشاءاللہ ممکنہ طور پر آ جائے گی۔ اور یہ جو شرح ہے بستان العارفین، یہ تقریباً 10 سے 12 جلدوں کو محیط ہوگی انشاءاللہ الجلیل، جن میں سے 4 جلدیں یا 5ویں جلد آنے والی ہے، بقیہ جلدیں بھی آ جائیں گی۔ یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے مصنف ہیں حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم امام نووی کہتے ہیں۔ حدیث پڑھنے والا آپ کے نام سے واقف نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی جو شرح کی ہے، جو بستان العارفین ہے، وہ شارح جو ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب حافظہ اللہ، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی ماشاءاللہ مدلل اور بہت ہی مفصل اور ٹو دا پوائنٹ آپ نے یہ شرح لکھی ہے۔ یہ امت پر آپ کی طرف سے ایک احسان عظیم ہوگا کہ اس عظیم کتاب کی آپ نے شرح لکھی۔ فرید بک اسٹال والوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، اردو بازار سے آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات پیش نظر رکھیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی خدمت کرنے والے افراد میں ایک بہت اہم نام، انتہائی اہم نام، امام زاہد مقتدی فقیہ عابد الشیخ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی اور قلمی خدمات کا غالب حصہ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع و ترتیب پر مشتمل ہے، یعنی آپ نے اکثر جو تحاریر کی ہیں ان میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، پھر اس میں جمع و ترتیب کے حوالے سے، شرح کے حوالے سے، تصحیح و تحقیق کے حوالے سے آپ نے مفصل کلام کیا۔ اسی طرح فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب پر آج تک جتنی کتب لکھی گئی ہیں ان میں سب سے نفیس اور عمدہ جو کتاب ہے وہ ریاض الصالحین۔ ہمارے زمانے میں تو یہ درسن پڑھائی بھی جاتی تھی۔ اس کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح ترین احادیث کو یکجا کر دیا ہے۔ اسی طرح بہت ہی قلیل تعداد میں ضعیف احادیث بھی لائی گئی ہیں، مگر ضعیف احادیث بھی تلقی بالقبول اور احادیث صحیحہ سے مؤید ہونے کی وجہ سے درجہ حسن پر فائز ہے۔ اب اسے یوں سمجھیے کہ محدثین کی اصطلاح ہوتی ہے تلقی بالقبول، کہ ایک حدیث ہے، اس کا کوئی راوی ضعیف ہے، اس راوی کی وجہ سے ضعف آ گیا اس حدیث کے اندر، لیکن علماء نے، بڑے علماء نے اسے قبول کر لیا، تو تلقی بالقبول بعض اوقات اسے حسن کے درجے پر لے جاتی ہے۔ یا اسی طرح ایک حدیث صحیح ضعیف ہوتی ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ، اسی معانی پر دیگر احادیث مل جاتی ہیں جو اس کی تائید کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ درجہ حسن پر آ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی ضعیف احادیث ریاض الصالحین میں آئی بھی ہیں تو وہ ضعیف ترین نہیں ہیں، بلکہ تلقی بالقبول کی وجہ سے اور احادیث صحیحہ کے مؤید ہونے کی وجہ سے، انہیں تائید مل جانے کی وجہ سے وہ درجہ حسن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور حسن نیت اور آپ کی کتاب کی ثقافت و صحت کی وجہ سے ریاض الصالحین جو کتاب ہے، اسے شرق تا غرب، اسی طرح عرب تا عجم، اہل دل کے درمیان انتہائی مقبولیت حاصل ہے، اور شائقین حدیث کے دلوں کو یہ کتاب صدیوں سے نور حدیث سے منور کر رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ریاض الصالحین کتنی اہم کتاب ہے، اس گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا۔ اب اس کی جو شرح ہے، جس کا میں تعارف پیش کر رہا ہوں، بستان العارفین شرح ریاض الصالحین، اس کی اہمیت کیا ہے آپ اسے سمجھیے کہ ہمارا جو علاقہ ہے یعنی بر صغیر پاک و ہند، یہاں پر اہل قلم نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی اور اصلاحی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ابلاغ میں انتہائی محنت کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس بات سے بالکل انکار ممکن نہیں ہے کہ ریاض الصالحین کی بھی مختلف جہتوں میں خدمت کی گئی ہے۔ طالبان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی ضروریات کے پیش نظر ریاض الصالحین کی متعدد تلخیصات کی گئی ہیں۔ صرفی و نحوی ترکیب کے حل کے اعتبار سے مفصل شروحات لکھی گئی ہیں، منتخبات ہیں، دروس ہیں، امالی یعنی املا کی صورت میں متعدد قدیم اور جدید اشاعتیں موجود ہیں۔ اسی طرح
یہ جو بستان العارفین کا تو میں ذکر کر رہا ہوں، دعوت اسلامی جو تنظیم ہے ان کا ایک ادارہ ہے المدینۃ العلمیہ. تو المدینۃ العلمیہ کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کی جانب سے عوام کی اصلاح دین اور باطنی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مفصل شرح ریاض الصالحین اردو زبان میں لکھی گئی ہے اور اسے چھاپا گیا ہے. وہ ایک بہترین اضافہ ہے. اسی طرح اہل سنت و جماعت، چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، راسخ العقیدہ سنی اہل قلم کی غالب اکثریت نے اعتقادی فتنوں اور فقہی گمراہیوں کو بھانپتے ہوئے خدمت حدیث رسول میں کلامی اور فقہی مسائل حل کرنے کی جانب بہت زیادہ توجہ کی ہے. لیکن میں جس کتاب کی بات کر رہا ہوں، بستان العارفین کی، یہ ریاض الصالحین کی وہ شرح ہے کہ جس کے اندر کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں. یعنی میری محدود معلومات کے مطابق اردو زبان میں ریاض الصالحین کی آج تک کی جتنی دستیاب شروحات ہیں، سب سے منفرد اسلوب بیان، طرز تحریر پر مشتمل آپ کو یہی شرح یعنی بستان العارفین نظر آئے گی. علماء کرام، مدرسین، طلباء دین، علوم نبوی کے ساتھ ساتھ عوام الناس، یعنی جو ان تمام شعبوں سے وابستہ ہے ان کے لیے تو مفید ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بہترین علمی نکات اور لطیف مباحث پر مشتمل ہے. اس شرح کی جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ سب سے اہم خصوصیت ہے جس نے مجھے بھی متاثر کیا، وہ کیا ہے کہ اس کتاب کو جو میں نے سلسلہ تعارف کتب میں شامل کیا ہے جس وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اس میں احادیث ریاض الصالحین کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شرح لکھی گئی ہے. اسے کہا جاتا ہے شرح الحدیث بالحدیث. ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، اب اس کی شرح لکھی گئی بستان العارفین. تو اب حدیث کی شرح حدیث کے ساتھ کی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو متن میں بھی احادیث مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شرح میں بھی احادیث ملیں گی. نتیجہ کیا نکلا کہ اس میں تقریباً شارح نے ریاض الصالحین کا جو متن ہے اس کے ذیل میں تقریباً اب تک کی جو 4 جلدیں آئی ہیں ان میں 1500 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. گویا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث ملے گا. پھر اسی طرح دلچسپ بات کیا ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ شرح کے ضمن میں بیان کی گئی احادیث، جو بستان العارفین میں احادیث بیان کی جا رہی ہیں، ان کی صحت کا بھی حد درجے اہتمام کیا گیا ہے. اسی طرح گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ الجلیل یہ کتاب کثیر المنفعت شرح مکمل ہوگی تو ریاض الصالحین کی جو 1900 کم و بیش احادیث ہیں ان کے ساتھ ساتھ کم از کم 10,000 سے زائد احادیث کا ایک ایسا ذخیرہ جو درجہ صحت، تخریج کے اعتبار سے، مضمون حدیث کے اعتبار سے، سبب حدیث کے حوالے سے، صحیح سند کے حوالے سے، سلف و صالحین کے اس میں جو نصائح ہیں اس کے حوالے سے، لطیف علمی نکات اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائیوں میں پنہا گوہر یواقیت و جواہر پر قارئین کو ایک بہترین شرح صدر کے ساتھ اطمینان قلبی والی کتاب نصیب ہو جائے گی. گویا کہ میں اسے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ریاض الصالحین متن احادیث رسول، بستان العارفین شرح احادیث رسول، اور ان دونوں میں یعنی جس طرح متن میں صحت کا خیال رکھا گیا اسی طرح شرح میں بھی صحت کا خیال رکھا گیا. اب جب آپ بستان العارفین جو تقریباً 10-12 جلدوں پر مکمل ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں جو کتاب آئے گی اس میں ریاض الصالحین کے علاوہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا. گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی شرح کا یہ اسلوب پاک و ہند میں عشاقان حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلوب بیان اور مسائل کے استخراج کے لیے ایک نئی جہت کو متعارف کروائے گا. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے نا، جو خاص طور پر اہل علم ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملحوظ نگاہ رکھی گئی ہیں. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ بستان العارفین شرح ریاض الصالحین کا آپ جو ہے وہ ضرور مطالعہ کریں. اب میں مختصراً اس کا اسلوب آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس شرح میں کس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے. نمبر 1، سب سے اہم چیز جو مجھے بڑی پسند ہے، عام فہم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شرح جو ہے وہ بالکل عام فہم ہونا چاہیے تاکہ اکتساب علم جو ہے وہ آسان ہو. نمبر 2،
انتہائی سادہ ترجمہ، سلیس ترجمہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ پھر جو متن حدیث ہے، اب بعض لوگ ہیں ان کی عربی کمزور ہوتی ہے، تو متن حدیث پر اعراب بھی لگا دیے گئے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ پھر اسی طرح ریاض الصالحین کی حدیث کی مکمل سند بیان کی گئی ہے، روات حدیث کا مختصر مگر جامع تعارف بیان کیا گیا ہے، ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث کی مفصل تخریج، تحقیق اس کتاب کے اندر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ریاض الصالحین کی حدیث کے موضوع کی مناسبت سے متعلقہ دیگر احادیث کی شرح کو پیش کیا گیا ہے اور حوالے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز، جس پر میں بڑا زور دیتا ہوں کہ انداز بڑا اہم ہوتا ہے، وہ ایک شعر میں کہا جاتا ہے، کہا گیا، مجھے سر دست یاد آ رہا ہے کہ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو انداز بیان اس میں بڑا اصلاحی رکھا گیا ہے، تنقیدی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں نا وہ کتاب لکھتے ہیں صاحب کتاب بننے کے لیے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کتاب لکھتے ہیں خدمت امت کے لیے، تو انداز بیان اصلاحی رکھا گیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا اس بات کیا گیا ہے۔ احناف، چونکہ فقہ حنفی سے ریلیٹڈ ہے، تو احناف کی ترجیح کو بیان کیا گیا کہ مذہب امام اعظم کو ترجیح کس سبب پر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح احکام شرعیہ کی تنقیح اور مسائل کا استنباط و استخراج کیا گیا ہے، لیکن کہاں سے؟ صرف احادیث صحیحہ سے، غیر صحیح احادیث کو نہیں لیا گیا۔ اور اگر کسی موضوع پر کوئی فائدہ بیان کرنا ہے تو اس کے اس بات پر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ کتاب بستان العارفین شرح ریاض الصالحین، جس کی 4 جلدیں چھپ چکی ہیں، آپ کوشش کریں کہ ابھی آپ منگوا لیجئے، اپنی لائبریری کی زینت بنائیے اور اپنا تعلق کتابوں سے، علم سے، علماء سے مضبوط کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں طلباء کو اکثر سنایا کرتا تھا زمانہ تدریس میں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ اور یہ جو PDF والی قوم ہے نا، انہیں بھی میں کہوں گا کہ بھائی جو کتاب ہے نا، اس کتاب کا جو لمس ہے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مثال کے طور پر، اب یہ جو لمس کتاب ہے نا، اس کی اپنی برکت ہے۔ آپ کے پاس فزیکل کتاب ہونی چاہیے، تھوڑا خرچہ کیجئے نا، آپ کتاب خرید کے لے کر آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتابوں پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جو تعارف پیش کیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ شارح جو ہیں انہوں نے کتنی اس پر محنت کی ہوگی، کتنے سال لگے ہوں گے، کتنی محنت ہوئی ہوگی، لکھا گیا، پھر اسے مختلف جو اس کے درجات ہوتے ہیں اس سے گزارنا بڑا مشکل۔ کتاب چھاپنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہمیں کم از کم ان کی اتنی تائید تو کرنی چاہیے کہ ہم خرید کے لے کر تو آئیں۔ اگر یہ PDF کے چکروں میں رہیں گے تو پھر اس کی برکت بھی اٹھ جائے گی اور کتابیں بھی مفقود ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔